बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर हम बात कर रहे हैं। जब कोई बंदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना रब मान लेता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना इलाह मान लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी सिफ़ात का, जुमला सिफ़ात का और उसकी ज़ात का, उसकी खुसूसियात का, उसकी अथॉरिटीज़ का, उसके मालिक होने का, उसके रहमान होने का, उसके रहीम होने का, उसके जब्बार होने का, उसके कहार होने का, उसके मालिक यौमिद्दीन होने का, उसके सारी सिफ़ात का साथ इकरार कर रहा है। अगर वो इकरार नहीं कर रहा तो उसने मबूद नहीं माना, उसने इबादत के लायक अल्लाह को नहीं माना, बस ऐसे कार्रवाई डाल रहा है। तो जब एक तरफ अब बंदे का अल्लाह को अपना इलाह मानना है, अपना मालिक मानना है, अपनी इबादत के लायक मानना है, अपनी इबादत का मुस्तहिक मानना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, और दूसरी तरफ उसका अपना किरदार है। यानी जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना इलाह मान लेता है तो सबसे पहली बात उसके ऊपर उसकी अपनी मर्ज़ी, अपना इख्तियार उस वक़्त से ख़त्म हो जाता है जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मालिक मान लेता है। जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का, सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं, इस बात का इकरार कर लेता है, तो फिर उस बंदे का अपना कुछ इख्तियार अपनी ज़ात के ऊपर नहीं रह जाता। सारे का सारा इख्तियार वो उस दिन से, उस वक़्त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मान लेता है। तो गोया कि इबादत का पहला मकसूद बंदे की करैक्टर साजी और किरदार साजी है। और जब किरदार साजी की बात आती है तो बंदा जब अल्लाह की इबादत की बात करता है तो उसका मतलब बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि बंदा कह रहा है कि मौला, आज के बाद मेरी ज़ात के ऊपर मेरा इख्तियार ख़त्म और तेरा इख्तियार मुकम्मल तौर पे लागू हो गया। यानी ज़िंदगी का कोई शोबा, कोई हिस्सा, कोई लम्हा, कोई वक़्त ऐसा नहीं होगा आज के बाद जो तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुज़रेगा। और अगर तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुज़रेगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुझे अपना इलाह मानने का हक़ अदा नहीं किया। बंदे का मतलब ही अबदियत करना है और मुकम्मल अताअत करना है। और अगर अताअत में कमी है, अगर अताअत मुकम्मल तौर पे नहीं हो रही, अपनी जहाँ दिल चाहा कर ली और जहाँ दिल चाहा ना की, जहाँ दिल चाहा अपनी मर्ज़ी कर ली और जहाँ दिल चाहा अपने मालिक की बात मान ली, तो इसको मुकम्मल अताअत नहीं कहते। किसी काम में अपनी मर्ज़ी कर ली और किसी में मालिक की मान ली, इसको मुकम्मल अताअत नहीं कहते और इसको इबादत भी नहीं कहते। इबादत और मुकम्मल अताअत ये है कि बंदा अपने ऊपर अब सारा इख्तियार, बंदा अल्लाह के पास साथ एक सौदा कर रहा है जब वो उसकी इबादत की बात करता है कि मैं आज के बाद, पहले मैं जो भी था, जब मैं तुझे नहीं मानता था तो जो भी था, लेकिन जब आप मैंने तुझे मान लिया, तुझे अपना इलाह मान लिया और तेरी ही इबादत करने पर मैं तैयार हो गया, तो आज के बाद मेरा कोई इख्तियार नहीं है। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर बात को शुरू करने से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, मगर अपना किरदार जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात आती है, जब अल्लाह के दीन की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, जब अल्लाह की मखलूक की बात आती है, तो वही बंदा जो हर वक्त इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु कह रहा होता है, उस वक़्त उसके सामने बेशुमार मुसलतें आती हैं। फिर वो कभी शैतान के रंग में रंगा नज़र आता है, कभी वो मुसलहतों के रंग में रंगा नज़र आता है, कभी वो दुनियावी मफादात उसके ऊपर कब्ज़ा किए होते हैं, कभी वो किसी चीज़ में गिरफ़्तार नज़र आता है, कभी किसी में।
پھر وہ مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت میں نظر نہیں آتا، مگر یقین کے طور پہ، اعتماد کے طور پہ، نظریے کے طور پہ، آئیڈیالوجی کے طور پہ وہ ہر طرح وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایکچولی اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے وہ ایسا شو نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل اب اپنی مرضی کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی ذات، ایک ہی ہستی کے لیے ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کو، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے، اپنی اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لے، اللہ کے حکم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے، جب مکمل طور پہ اپنے نفس کی ساری خواہشات اٹھا کر ایک طرف رکھ دے اور اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے مولا، اپنے معبود کے سامنے ہر طرح اپنے نفس کی ساری خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر کام پھر صرف اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب اس کی رضا کے لیے زندگی کا ہر کام ہوتا ہے تو بندے کی ساری زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت اہم اور بڑا ضروری میسج یہ ہے کہ ہمیں، جب ہم نے مان لیا، مسلمان مومن اس بات کو مانتا ہے کہ میں صرف مولا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیرے بندوں کے ساتھ مل کر کرتا ہوں، تیرے بندوں کی اس طرح عبادت کرتا ہوں جس طرح تیرے محبوب اور مقبول بندے کرتے ہیں، جب یہ سارا کچھ مان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی کوئی چاہت اپنی نہیں رہتی، کوئی خواہش اپنی نہیں رہتی، کوئی مرضی اپنی نہیں رہتی، اس کا سارا کچھ اس کے مالک کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں دن گزار رہا ہے، وہ کمائی کر رہا ہے، وہ روزی کما رہا ہے، تو روزی کمانے میں بھی اسے ہر کام پر نظر رکھنا ہوگی کہ کیا مجھے اس سے میرا اللہ راضی ہے یا نہیں۔ وہ بچوں کو پال رہا ہے، وہاں پر بھی اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا، وہ کپڑے پہن رہا ہے تو وہاں پر بھی اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا، وہ اپنے گھر میں آ رہا ہے تو بھی اسے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا، وہ کسی سے معاملات کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اسے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا، وہ تجارت کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ حکومت میں آ گیا تو حکومت کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، اگر حکومت میں آ کر حکومت کے کاموں کو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتا، مگر ہر وقت ایاک نعبد پڑھتا ہے، ایاک نعبد پڑھتا ہے، تو اس کا وہ پڑھنا سارے کا سارا جھوٹ اور فراڈ ہو جاتا ہے، اور وہ سارے کا سارا دھوکہ دے رہا ہے اپنی ذات کو، وہ اقرار کر کے بھی انکار کر رہا ہے، اور ایسا شخص بڑا دغے باز اور دھوکے باز ہوتا ہے کہ وہ مان کر بھی نہیں مانتا، وہ جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو صرف لوگوں کو سنانے کے لیے کہ میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں، وہ کرتا ہے، مگر اس کے بعد اس کا کریکٹر، اس کا عملی کردار ایسا نہیں ہوتا، تو وہ اتنا بڑا مجرم اور اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی ساری خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتا ہے، اس کا نفس اسے کچھ بھی کہتا رہے، اس کچھ بھی خواہشات کرے، کچھ بھی طلب کرے، تو وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے جانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے نے جو حدود قائم کی ہیں اس کے ارد گرد یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ سے راضی رہنے والا ہوتا ہے،
اور جو اللہ سے ملے اس پر شکر ادا کرنے والا، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ عبودیت یہی ہے، بندگی اصل میں یہی ہے کہ اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہ ملے تو صبر کرے۔ اس سے بھی اگلے درجے کی بندگی یہ ہے کہ اگر مل جائے تو لوگوں کے اندر بانٹ دے، اللہ کی مخلوق پر تقسیم کر دے، اور اگر نہ ملے تو اس پر شکر ادا کرے۔ مولا تیرا شکر ہے۔ ہر حال میں جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے وہی اللہ کا بندہ ہے، اور وہی اصل عبادت کر رہا ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، خواہش اور مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔